کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ اہم دن ہے۔ اس میں پہلا کام شیطان کو کنکری مارنا ہے، دوسرا قربانی کرنی ہے، تیسرا حلق یا قصر کروانا ہے، اور چوتھا اگر آپ کرنا چاہیں افضل ہے طواف زیارہ۔ شیطان کو کنکری کے لیے آپ مزدلفہ سے آئیں گے تو سیدھا جمرات آ جائیں یا مینا میں اپنے خیموں میں سامان رکھے آ جائیں، جو آپ کا نظم بنے گروپ کے مطابق ایسے کریں۔ الحمدللہ اب جمرات پہ رش تو ہوتا ہے لیکن وہ خطرات نہیں ہوتے جو کچھ سال پہلے ہوتے تھے۔ 5 منزلہ کمپاؤنڈ بنا دیا گیا ہے تو اس میں آسانی سے آپ رمی کر لیتے ہیں۔ گرمی ہوگی اپنا جو ہے نا وہ چھتری ساتھ رکھیں اور پانی کی بوتل بھی ساتھ رکھیں، چلتے رہیں جہاں لوگ جا رہے ہوں گے، جو رستہ آپ کو ملے چلتے چلتے آپ جمرات کے قریب پہنچ جائیں گے۔ پہلا جمرہ اولا، دوسرا جمرہ وسطیٰ، ان دونوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جو تیسرا جمرہ عقبہ ہے جس کو ہمارے لوگ بڑا شیطان کہتے ہیں، آخری شیطان، اس کے پاس جا کے رمی کرنی ہے۔ اور رمی کا طریقہ جو کتابوں میں لکھا ہے بالکل صحیح ہے، لیکن عملی طور پہ تجربے کی چیز یہ ہے کہ آپ وہاں رش سے متاثر نہ ہوں۔ بعض لوگ گھبرا کے دور سے ہی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، بہت دور سے، اب معلوم نہیں وہ اس جمرے میں گرتی بھی ہے کہ نہیں۔ پہلے ایک وقت تھا ستون ہوتا تھا، اب دیوار بنا دی ہے چوڑی سی، اور دیوار کے چاروں طرف آدمی کے سینے کے برابر باؤنڈری بنا دی ہے۔ اس باؤنڈری کے اندر کنکری کا گرنا ضروری ہے۔ جب اس باؤنڈری میں گرے گی تو نیچے جا کے جمرہ میں گر جائے گی۔ اگر خدا نہ خاصہ آپ کی کنکری اس باؤنڈری سے باہر گری اور آپ نے پیچھے سے مار دی تو وہ نہیں آگے جا سکی، دیوار تک نہ لگی، یا دیوار سے لگ کے باہر آ کے باؤنڈری سے باہر گر گئی، آپ کی وہ کنکری ضائع جائے گی۔ تو اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس جمرہ کو عبور کر کے آگے آ جائیں، جہاں ختم ہو رہا ہے تو آگے سے آپ اس کے قریب لگیں، یا جہاں رستے میں خلا دیکھیں اس کے قریب لگیں، تو آپ اس دیوار کے ساتھ جو ایک ہے نا دیوار جمرہ کی، وہ وہاں تو جانا ممکن نہیں، جو باؤنڈری ہے وہاں آپ پہنچ جائیں۔ بہت سے مرد و عورت وہاں پہنچ کے آسانی سے رمی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہنچ جائیں، سکون سے اپنی بوتل سے کنکریاں نکالیں، 7 کنکری بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں یا اس دیوار پہ رکھ دیں، بہت چوڑی ہے وہ، وہاں رکھ کے ایک ایک کنکری لے کے آپ اسے مارتے جائیں، اور یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا اس سے پکڑیں اور ایسے اپنی بازو اونچی کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رمی فرمائی تو آپ کی یہ بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اس طرح دعا بھی ہے، رغما للشیطان ورضا للرحمن، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک کنکری ہی مارنی ہے، 7 مرتبہ آپ نے رمی کرنی ہے۔ یہ آج کی رمی ہو گئی۔ جو آدمی خود جمرات پیدل نہ جا سکے تو اس کی رمی کوئی اور کر سکتا ہے۔ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے پہ قادر نہ ہو، چیئر وغیرہ پہ، کرسی پہ نماز پڑھتا ہو، یعنی اس سے چلنے کا مسئلہ ہو، اس کے لیے بھی جائز ہے وہ کسی کو وکیل بنا دے۔ جو کسی کی طرف سے وکیل ہوں پہلے اپنی 7 کنکریاں ماریں اور پھر اپنے موکل کی طرف سے الگ الگ کر کے 7 کنکریاں ماریں، اکٹھے نہیں ماریں گے، اکٹھے پھینکیں گے ایک شمار ہوگی۔ اگر اپنی اور موکل کی اکٹھے ماریں گے تو بھی اگر الگ الگ ملا کے ماریں گے تو ایک ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنی کنکری مارنی ہے 7 یا 14 یا 21، 2 لوگوں کی، ایک کی، تو الگ الگ مارنی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد دعا نہیں ہے، یہاں سے آپ نکلیں اور اپنی قربانی کا اہتمام کریں جہاں سے آپ نے قربانی کا کہا ہوا ہے۔ ترتیب احناف کی ہاں واجب ہے کہ پہلے رمی ہو، پھر قربانی ہو، پھر حلق ہو۔ جب آپ کو اطلاع ہو جائے، یقین ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی، پھر آپ حلق یا قصر کروائیں۔ قصر کا مطلب پورے کے برابر بال کٹوانا ہے۔ چونکہ پہلے آپ نے عمرہ بھی کیا ہوگا، اتنے بال نہیں ہوں گے کہ قصر ہو سکے، تو لہذا اس طرح ہی پھرونا ہے، یا باریک مشین جو اس طرح جیسی ہوتی ہے وہ پھروانی ہے۔ جب آپ کا حلق یا قصر ہو گیا، اب آپ کا احرام کھل گیا، اب آپ غسل کریں، اپنے کپڑے پہنیں، طواف زیارہ آج کر لیں، کل کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ 10 اور 11 کو کریں، 12 پہ نہ چھوڑیں۔ 10 کو کرنا افضل ہے، 11 کو اس سے کم درجے کا ثواب ہے، اور 12 کو اس سے کم درجے کا ہے۔ 12 پہ بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ
12 کو طواف کے لیے اگر آپ تو جائیں گے رمی کر کے، وہ زوال کے بعد وقت ہوگا، وہاں پہنچتے پہنچتے عصر مغرب ہو جائے گی، وقت نکل جائے گا، دم واجب ہو جائے گا۔ اگر شروع میں جائیں گے تو واپس آ کے آپ کا رمی پہ پہنچنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حاجی جا رہے ہوں گے اور آپ آ رہے ہوں گے، بہت مشکل ہوگی۔ جن لوگوں نے اپنا طواف زیارہ 12 پہ مؤخر کیا ہوتا ہے، عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے یہ ان کی رمی چھوٹ جاتی ہے، یہ طواف زیارت وقت سے مؤخر ہو جاتا ہے۔ اگر تو آپ طواف کرنا چاہیں قربانی سے پہلے، رمی کریں، سیدھا حرم چلے جائیں اور احرام میں طواف کریں، رمل بھی کریں گے، استباء بھی کریں گے، سعی تو کرنی ہے۔ اور اگر آپ کی قربانی ہو چکی، آپ سادہ کپڑوں میں طواف کر رہے ہیں، پھر آپ رمل تو کریں گے، استباء نہیں ہوگا، اور طواف زیارہ یہ فرض ہے، اس کے بعد سعی کریں گے، یہ حج کا 5واں یہ حج کا واجب ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ ہو گیا۔ پھر آپ آ جائیں گے مینا میں، مینا کی راتوں میں مینا رہنا سنت ہے، تبیت مینا۔ پھر آپ یہاں رہیں گے 11 ذی الحجہ کو، یہاں آپ نے تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، تینوں جمرات کی، اولا کی، وسطیٰ کی، عقبہ کی، 7 کنکریاں ہر جمرے پہ آپ نے مارنی ہے۔ پہلی اور دوسری رمی کے بعد دعا کرنی ہے، تیسری کے بعد دعا نہیں کرنی۔ ضابطہ یہ ہے جس رمی کے بعد رمی ہے اس کے بعد دعا ہے، اور جس رمی کے بعد رمی نہیں ہے اس کے بعد دعا نہیں ہے۔ پھر آپ مینا رہیں، پھر 12 ذی الحجہ ہوگا، اور وہاں بھی آپ نے اس دن بھی تینوں جمرات پہ رمی کرنی ہے، 7 پہلے پہ، 7 دوسرے پہ، 7 تیسرے پہ۔ جو پہلا دن ہے 10 کا، اس میں رمی کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور شام تک مستحب وقت رہتا ہے، اور مغرب کے بعد بھی وقت ہوتا ہے صبح صادق تک، گویا کہ 24 گھنٹے۔ لیکن باقی دنوں میں رمی کا وقت 11 اور 12 کو شروع ہوتا ہے زوال سے، ظہر سے لے کے مغرب تک، اور رات بھی ہوتا ہے یہ وقت۔ اگر کسی مجبوری سے رات کو کرنا پڑے تو آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ 12 ذی الحجہ کی رمی کر کے مینا مکہ آنا چاہیں، آپ کا حج مکمل ہو گیا، مکہ مکرمہ آ جائیں۔ اور اگر آپ 13 کی رمی بھی کرنا چاہیں، رات پھر آپ مینا ٹھہریں، صبح زوال کے بعد 13 کی رمی کریں، اور پھر آپ واپس مکہ مکرمہ آ جائیں، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔